لمنادیل سعد بن معاذ خیر فی الجنۃ من ھذا. کیا فرمایا؟ سعد بن معاذ کے رومال، ان کے کپڑے، ان کی چادریں، ان کے لباس جنت میں اس سے بہت زیادہ بہتر ہے. صرف اتنی بات کہہ دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأتباعہ وذريته وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین أجمعین. اما بعد. قال اللہ سبحانہ وتعالی من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ جو دنیا کی زندگی عطا کی ہے، یہ ایک وقت کے لیے. وہ وقت ختم ہوگا تو ہم بھی ختم ہو جائیں گے. کسی کو دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے. ایک وقت طے کر کے متعین کر کے بھیجا گیا. جیسے ہی وہ وقت ہوگا اسے بلا لیا جائے گا، دنیا سے اسے نکلنا ہوگا. اور یہ تو جو دنیا کی زندگی ہمیں اور آپ کو ملی ہے، جو بھی وقت یہاں ملا ہے، یہ وقت بڑا قیمتی ہے. عقل والا وہ ہے جو اس وقت کی قدر کرے. کسی نے کہا ہے الوقت اذهب الوقت اثمن من الذهب. وقت جو ہے سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. دن بدن سونے کا ریٹ بڑھ رہا ہے. آج کل سونا خریدنا بڑا دشوار ہے، مشکل ہے. یہ بات وہ لوگ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جو اپنی لڑکیوں کی شادی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مال کتنا بڑھ گیا نا، سونے کی قیمت اتنی ہو گئی نا، بچے کے لیے بچی کے لیے زیور خریدنا ہے، لوگ پریشان ہیں. اس سے بھی زیادہ قیمت وقت کی ہے. اب جو وقت ہے پوری زندگی میں وہ وقت دوبارہ نہیں ملتا. الوقت اثمن من الذهب. کتنا اچھا کسی نے کہا. اور ایک جنا بڑا اچھا اس نے بھی کہا الوقت کالسیف ان لم تقطعه قطع. وقت تلوار کی دھار سے بھی تیز ہے. اگر تو اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو وہ تجھے کاٹ دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زندگی ہمیں اور آپ کو دی ہے بڑی قیمتی ہے. اس کی قیمت کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. آج ہمیں دنیا کی وقت کی قیمت کا اندازہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمارے سامنے آخرت نہیں ہے. میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے ہر مسلمان کا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. مرنے کے بعد پھر ایک زندگی ہے. وہ
زندگی کا دار و مدار، اس زندگی کا نتیجہ اس زندگی پر ٹکا ہوا ہے۔ اب آپ ہی بتاؤ، وہاں کی زندگی کا دار و مدار اس زندگی پر رکھا گیا ہے، موقوف ہے، تو یہ کتنی اہم زندگی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو کوئی بھی آخرت کی زندگی کو چاہتا ہو، وہاں کی کھیتی میں اس کے اضافہ ہو، وہاں اسے اچھے اچھے ثمرات ملیں، بہترین بہترین نعمتیں ملیں، وہاں کی نعمتیں زیادہ ملیں، یہ چاہنے والے کو اللہ تعالی ویسا ہی دیں گے، کیونکہ یہ کیا چاہ رہا ہے؟ آخرت میں مست ہوں، جنت والا ہوں، بنوں، تو آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کر چل رہا ہے، تو وہاں کی زندگی کا مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ وہاں کی نعمتیں ضرور ملیں گی، زیادہ ملیں گی، اچھے سے اچھے ملیں گی۔ کیوں؟ اس کی طلب ہی وہاں کی زندگی کو جینا۔ آدمی کی طلب ہی کیا ہے؟ اس کا شوق ہی کیا ہے؟ وہاں کی زندگی کو جینا، وہاں کی نعمتیں حاصل کرنا، یہ جو اس کی خواہش ہے، تو اللہ ایسے ہی کریں گے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں، من کان یرید حرث الدنیا، جو صرف یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے دنیا میں مست رہوں، پورا ہیاچ مستی مزہ سب ہیاچ کر کے چلے جاؤں، یہ جو اس کی طلب ہے، یہ خواہش ہے، یہ فکر ہے، یہ سوچ ہے، نؤتہ منہا، جتنا اس کے مقدر میں ہے وہ مل جائے گا، اسے اتنا ملے گا۔ فما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اب آپ بتائیے، ہماری سوچ اور ہماری فکر کیا ہے؟ کیا ہماری فکر یہ ہے، ہمیں اسی فکر میں جی رہے ہیں کہ کل مجھے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ مجھے حساب دینا ہے، میرے سامنے جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، تو جنت میں جانے اور جہنم سے بچنے کے لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ قبر کے عذابوں سے بچنے کے لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ اگر یہ فکر ہے تو اس کی جو دنیا کی زندگی ہے، یہ زندگی کی سوچ صحیح ہے، اور اس کا یہ فکر کرنا صحیح ہے، اور یہ سوچ اور یہ فکر اس کی خواہشات پر غالب آئے گی، ورنہ خواہشات اس کی سوچ پر غالب آ جائیں گے۔ آج ہمارا حال یہی، ہماری فکر، ہماری سوچ، ہمارے خواہشات ہماری فکر کے اوپر حاوی ہیں۔ ہماری سوچ یہ ہے زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھا کھانا میں کھاؤں، اچھے سے اچھی غذائیں میں کھاؤں، اچھے سے اچھے لباس میں پہن لوں، عیش و آرام کی اچھے سے اچھے چیزیں میں خرید لوں، میری لائف لگژری ہو جائے، اچھے سے اچھے برانڈ کے ہر چیزیں میرے پاس ہوں۔ تو ہماری جو فکر ہے، ہماری سوچ ہے، وہ ہمارے خواہشات کے اوپر حاوی نہیں ہے، بلکہ خواہشات ہماری فکر کے اوپر حاوی ہے۔ تو اسی میں ہمارا وقت گزر رہا ہے، ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم خواہشات کے غلام بن گئے۔ کس کے غلام بن گئے؟ خواہشات کے غلام۔
ہم اللہ کے حکموں کے غلام نہیں بنے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے ان طریقوں کے غلام نہیں بن پائے جن کے بارے میں فرمایا ایک سنت کو کوئی اپنا لے گا، زندہ کر دے گا، 100 شہیدوں کے برابر اسے اجر و ثواب دیا جائے گا۔ ہماری عمر مرنے کے قریب ہو رہی ہے، آج کل ہم مریں گے، لیکن اب تک ہماری سوچ اور ہماری فکر ہمارے خواہشات پر غالب نہیں آئی۔ ہماری سوچ اور ہماری فکر یہ خواہشات کی غلام بن گئی ہے، جس کا نتیجہ آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پوری رغبت، پوری چاہت، پوری طلب وہ دنیا کے مال کو، دنیا کے متے کو اور دنیا کے جاہ و منصب کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ آج ہماری پوری دوڑ و دھوپ، پورا انرجی ہماری خرچ ہو رہی ہے، پوری صلاحیت خرچ ہو رہی ہے، پوری فکر خرچ ہو رہی ہے، پورا پیسہ لگ رہا ہے صرف دنیا کے فائدے کے لیے، دنیا کے فائدے حاصل ہو جائیں۔ جب کبھی بھی یہ فکر، یہ سوچ حضرات صحابہ کرام کی ہونے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فکر کو فوراً بدل دیا، ان کی سوچ کو بدل دیا، ان کی فکر کو آخرت کی طرف کر دیا۔ ایک مرتبہ ایک کپڑا آیا، بڑا بہترین کپڑا، ریشمی کپڑا آیا۔ حضرات صحابہ کرام نے اسے دیکھا، دیکھ کر پسند کیا، اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ نے منع نہیں فرمایا، کیوں؟ جائز ہے، کام جائز کام ہے، پسند کرنا نہ کرنا کوئی حرام کام نہیں ہے، کوئی ناجائز کام نہیں ہے۔ صرف اتنا کہہ دیا کیونکہ ان کی فکر کو بدلنا تھا۔ پیارے آقا کو یہ اندازہ ہونے لگا کہ کہیں ان کا دل دنیا کی اس چیز میں لگ جائے، اس کے پیچھے ان کی فکر ہو جائے، اس کی سوچ ان کی دنیا کی بن جائے۔ یہ ڈر، یہ خوف، یہ اندازہ ہوا، اس لیے پیارے آقا نے ایک بات کہی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا نام لیا، یہ صحابی انتقال کر گئے تھے، اور ظاہر سی بات ہے صحابی رسول ہیں، جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہیں، انتقال ہو گیا۔ پیارے آقا نے فرمایا لمنادیل سعد بن معاذ، لمنادیل سعد بن معاذ خیر فی الجنت من ھذا۔ کیا فرمایا؟ سعد بن معاذ کے رومال، ان کے کپڑے، ان کی چادریں، ان کے لباس جنت میں اس سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ صرف اتنی بات کہہ دی، صحابہ کا رخ بدل گیا۔ صحابہ نے وہ کپڑا دیکھتے دیکھتے چھوڑ دیا، رخ کیا ہو گیا؟ آخرت کی طرف ہو گیا، آخرت کے کپڑوں کی طرف پھر گیا۔ وہ تمنا جاگنے لگی، یہ کپڑے پھٹیں گے، پرانے ہوں گے، ختم ہوں گے، یا اگر بچ بھی گئے تو میں نہیں رہوں گا، وراثت میں تقسیم ہو جائیں گے، اس کے وارث دوسرے بن جائیں گے۔ تو اس سوچ کو بدلنا تھا، اس فکر کو بدلنا تھا، بدل دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ کی رغبت دنیا کے کپڑوں سے بدل کر رغبت آخرت کی کپڑوں کو حاصل کرنے کی طرف ہو گئی۔ ہم بھی وہ کپڑے کیسے حاصل کریں؟ جنت کے کپڑے کبھی فنا ہوں گے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخلہ دلا دیا گیا، داخل ہو گیا۔ کامیابی کیا ہے؟ اچھے کپڑے پہن لینا کامیابی نہیں ہے،
آج ہماری سوچ خاص کر نوجوانوں کی فکر یہ ہے کہ میں برانڈڈ کپڑے پہنوں اور برانڈ نظر آئے، وہ ٹیگ دکھے، یہاں تک کہ چڈی پہنتا ہے تو وہ چڈی کا نام بھی نظر آئے، کون سی پہنا ہے. ہاں سوچ فکر. گھڑی پہنوں تو گھڑی وہ دکھے کون سی برانڈ کی ہے، موبائل لوں تو دکھے. خواہ مخواہ ایسے ہی پکڑے گا تاکہ پیچھے کا کٹا ہوا ایپل نظر آئے، سیب نظر آئے. وہ جوتے پہنو تو وہ اس کا برانڈ نظر آئے. سوچ اور فکر خواہشات پر غالب نہیں بلکہ غالب آ گئے خواہشات سوچ اور فکر پر. ہم غلام ہو گئے خواہشوں کے. گاڑی لوں تو اسے چمکاؤں گا، روزانہ چمکاؤں گا. برانڈڈ گاڑی ہے بھائی، قیمتی گاڑی ہے بھائی، کہیں خروچ نہ لگ جائے. پوری اپنی توانائی، پوری اپنی صلاحیت اور پورا اپنا وقت ان دنیا کے چیزوں کو قائم رکھنے کے پیچھے لگ گیا ہے، جبکہ یہ دنیا کی چیزیں قائم رہنے والی نہیں تو فنا ہونے والی. ان فانی چیزوں کے پیچھے اپنا وہ قیمتی وقت لگا رہا ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جانے کے باوجود جنتی کو کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس ایک چیز کا افسوس ہوگا جو دنیا میں اس نے اللہ کے ذکر کے بغیر جو وقت گزارا ہے اس کا افسوس ہوگا، اس بات کا افسوس. کیونکہ جب وہاں کی نعمتیں اس کے سامنے آئیں گی تو وہ سوچے گا کہ دنیا کی زندگی کا کوئی لمحہ میرا بیکار نہ ہوتا، کتنا اچھا ہوتا کہ یہاں کی نعمتیں ملتی. ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، دیکھا ایک صحابی، صحابہ کے محلات نہیں تھے، صحابہ کے بنگلے نہیں تھے، صحابہ کے بڑے بڑے بلڈنگز نہیں تھے. ایک صحابی کی چھوٹی جھوپڑی تھی، کہیں سے ٹوٹی ہوئی تھی، کہیں سے گری ہوئی تھی. تو وہ صحابی رسول اسے مرمت کر رہے تھے، اسے صحیح کر رہے تھے، کرا رہے تھے. پیارے آقا نے دیکھا، منع نہیں کیا. کیا نہیں کیا؟ منع نہیں کیا، کیونکہ جائز کام ہے. لیکن پیارے آقا نے یہ سوچا کہ اس صحابی کی فکر کہیں اسی کے ارد گرد گھومنے نہ لگے، کہیں ان کا وقت اسی میں ضائع نہ ہو جائے کہ صرف اس گھر کی تعمیر میں، اس گھر کے ڈیکوریشن میں، اس گھر کی مرمت میں، اس جھوپڑی کو سجانے میں ان کا وقت اسی میں نہ لگ جائے اور وہ آخرت کو بھول جائیں. اس لیے پیارے آقا نے صرف ایک بات کہی، الامر عاجل من ذالک، معاملہ اس سے زیادہ قریب ہے، معاملہ اس سے زیادہ جلدی ہونے والا ہے، موت اس سے زیادہ قریب ہے. صرف اتنی بات کہی، ناراضی کا اظہار نہیں فرمایا، صرف ان کی سوچ کے رخ کو تبدیل کر دیا، سوچ کا رخ بدل دیا. آج ہماری فکر، ہماری سوچ دنیا کے فائدے کے لیے 99.9% لگ رہی ہے، جس کی وجہ سے دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں سما رہی ہے. دنیا کی محبت جب دلوں میں آ جاتی ہے، دنیا کی بڑائی دلوں میں جب آ جاتی ہے، دنیا کی چیزوں کی محبت جب دلوں میں گھر کر جاتی ہے تو اللہ کے احکامات کی عظمت، اس کی بڑائی دلوں سے نکل جاتی ہے. آخرت کی محبت، جنت کو حاصل کرنے کی تڑپ، جہنم سے بچنے کا فکر ختم ہو جاتا ہے تو آدمی دنیا کا بن جاتا ہے اور دنیا اب اسے جیسے چاہے یوز کرتی ہے، استعمال کرتی ہے. اب یہ دنیا کے لیے، دنیا والوں کے لیے فٹ بال کی طرح ہو جاتا ہے. اب دنیا کے دھکے دھکے کھاتے کھاتے عمر گزار دیتا ہے، احساس تک اسے نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی کب کیسے ختم ہو. مرنے کے وقت اسے افسوس ہوگا جب اس کی آنکھیں
دنیا کی چیزوں کو دیکھنا بند کر دیتی ہیں. اب اس کی آنکھوں کے سامنے آخرت کے مناظر کھل جاتے ہیں. فرشتوں کا نظارہ یہ کرنے لگتا ہے. موت کے فرشتے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ فرشتے اس کی روح کو لے جانے کے لیے اگر جنتی ہو تو جنت کے خان لے کر آتے ہیں, وہاں کا پانی لے کر آتے ہیں, وہاں کے تشت وغیرہ لے کر آتے ہیں. وہ سب نظارے جب یہ دیکھنے لگتا ہے, جب اسے اس کا افسوس ہوتا ہے, اس کا قلق ہوتا ہے. اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. دنیا ایمان والے کے لیے جیل کی طرح ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. ہمارے لیے جنت نہیں کہ اس کی ہر چیز کو حاصل کرنا ہمارا مقصد نہیں. یہاں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پوری توانائی, پوری طاقت لگا دینا ہمارا مقصد نہیں. دنیا حاصل کرنا منع بھی نہیں ہے, دنیا حاصل کرنا منع بھی نہیں ہے. منع یہ ہے کہ اس میں دل لگانا منع ہے, اس میں دل لگانا منع ہے. جیسے کشتی میں سوار ہونا ہی ہے اور کشتی سمندر ہی میں رہتی ہے, کشتی کو سمندر میں ہی رہنا ہے. سمندر سے باہر کشتی چل نہیں پاتی, جا نہیں پاتی, سمندر ہی میں اسے رہنا ہے, پانی ہی پر اسے رہنا ہے. لیکن اس بات کا خیال بھی رکھنا ہے کہ وہ پانی کہیں سے کشتی میں نہ آ جائے. اگر وہ پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی ڈوب جائے گی. اسی طرح ہمیں دنیا میں رہنا ہے, زندگی یہیں گزارنا ہے, دنیا ہی کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے, لیکن دنیا کی محبت کو دل میں نہیں لانا ہے. فرمایا الدنیا جیفا, دنیا مردار ہے, مردار مرا ہوا, جیسے کوئی جانور پڑا ہوتا ہے گوڑ میں, کچرے میں, مرا ہوا جانور سڑک کے کنارے پر. اور اس مردار کو چاہنے والے کون ہیں, اس کے پیچھے پڑنے والے کون ہیں؟ کتے ہیں. مردار کو, اسے کھانے والے, اسے چیر پھاڑ کر کھانے کے لیے جو بڑھنے والے وہ کتے ہیں. فرمایا الدنیا جیفا, دنیا بھی مردار ہے, وطالبها کلاب, اور اس کو چاہنے والے کتوں کی طرح کتے ہیں. اور دنیا کے پیچھے جو لگ جاتا ہے, دنیا کبھی بھی اس کے پاس نہیں آتی, وہ اس سے دور بھاگتی ہے. جو دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف چلتا ہے, دنیا اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے. اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند, دانا, بہترین دماغ والا وہ ہے جو مرنے کے بعد آنے والی زندگی کی فکر کرتا ہے, مرنے کے بعد آنے والی زندگی کی اچھائی چاہتا ہے. وہ عقل مند انسان ہے. اب آپ بتائیے ہماری فکر اور ہماری سوچ کہاں گھوم رہی ہے؟ ہماری فکر, ہماری سوچ صرف دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے پیچھے ہی ہے, اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہے. آخرت کی فکر, آخرت کے حساب و کتاب کی فکر ہمارے دل و دماغ سے نکل گئی کہ ایک ایک گھونٹ کا حساب دینا ہے, ایک ایک کام کا حساب دینا ہے, جوانی کا حساب دینا ہے, علم کا حساب دینا ہے, ہر اللہ کی دی ہوئی نعمت کا حساب دینا ہے. اور بغیر حساب کے, بغیر سوال و جواب کے ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتا. اور جس کا حساب و کتاب کے لیے جس کو پکڑ لیا گیا, بس اس کی ہلاکت طے ہے, اس کی تباہی طے ہے. دنیا ہی میں تباہی رہا, یہاں کو سب اچھا رہا. آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں تباہ ہو تو یہ کون سی عقل مندی ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آنے والا ہے جس زمانے میں ہر طرف سے کھانے پر جیسا ٹوٹ پڑتے ہیں انسان. دعوت اگر کہیں ہو, خاص کر شادیوں میں یہ نظارہ نظر آتا ہے.
شادیوں میں یہ نظارہ نظر آتا ہے کہ کھانے کے ٹیبلوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، سب سے پہلے میں بیٹھ جاؤں، میں کھا لوں، میرا پیٹ بھر جائے. یعنی آدمی کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے، کہیں بھی دسترخوان لگے، چاہے افطاری کا لگے، یعنی چاہے کسی دعوت کا لگے، جیسے آدمی کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے ایسے مسلمانوں کے ختم کرنے کے لیے ہر قوم ٹوٹ پڑے گی. ہر قوم. نام پوچھا جائے گا مسلمان، جی تو کام نہیں دیا جائے گا. نام پوچھا جائے گا مسلمان کا، اگر نام ہے تو پکڑ کر پٹائی کی جائے گی. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تو کون سے فرقے کا ہے، تو اہل حدیث ہے، تو سنی ہے، تو شیعہ ہے، تو بریلوی ہے، تو دیوبندی ہے. یہ سب نہیں دیکھا جائے گا. صرف نام سن کر اس کے اوپر حملہ شروع ہو جائے گا. ہمارے سامنے یہ بھی مناظر ہے نہیں؟ یہ آج کل کے 1-2 مہینے کے نہیں بول رہا ہوں میں، یہ تو چلا آ رہا ہے سلسلہ. یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. کسی کو نہتہ دیکھ کر پکڑ کر اسے زندہ جلا دیا، کسی کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے گئے، کسی کو چیر دیا گیا. صرف نام پوچھ کر کسی کو بھیڑ میں سب کے سامنے محافظ یعنی وردی پہنے ہوئے لوگوں کے سامنے بھی کچل دیا گیا. صرف نام سے، صرف لباس سے پہچان کر ان کے گھروں کو تہس نہس کر دیا گیا. کیا نہیں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا تو پوری قومیں جیسے کھانے پر ٹوٹ پڑتی ہیں ایسے مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے گی. صحابہ نے پوچھا یہ کیسے ہوگا؟ کیا ہم کچھ کم تعداد میں ہوں گے کیا؟ فرمایا نہیں، تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، تمہاری تعداد زیادہ ہوگی. پھر ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ تمہارے اندر دنیا کی محبت پیدا ہوگی، تمہارے دل میں دنیا کی محبت سما گئی ہوگی. تمہارا دل دنیا کی محبت میں، مال حاصل کرنے کی محبت میں، منصب اور عہدے حاصل کرنے کے پیچھے تمہارا دل اور تمہاری فکر، تمہاری سوچ لگ گئی ہوگی. جب جا کر یہ ہوگا. مال کی محبت جب آئے گی تو حسد پیدا ہوگا، خیر نکل جائے گا، شر پیدا ہوگا. مال کی محبت آئے گی، بھائی بھائی میں دشمنی پیدا ہوگی. مال کی اور دنیا کی محبت پیدا ہوگی تو خاندانوں میں نفرتیں پیدا ہوگی. مال اور دنیا کی محبت پیدا ہوگی تو اللہ کے حکموں سے دوری پیدا ہوگی. یہ بات آج ہمارے ہر آدمی میں پیدا ہو چکی ہے، ہر بچے میں پیدا کر دی گئی ہے، کرا دی گئی ہے، چاہے مکے کا رہنے والا ہو یا مدینے کا رہنے والا. ہر ایک کے دل میں مال اور دنیا کی محبت بٹھا دی گئی اور بٹھائی جا رہی ہے، بٹھائی جا رہی ہے. کیوں؟ جب مال کی، دنیا کی محبت بیٹھ جائے گی تو اس کا وزن ختم ہو جائے گا، ہلکا ہو جائے گا. فرمایا کیسے ہلکا ہوگا؟ جیسے سمندر کی جھاگ ہوگی، سمندر میں بلبلے ہوں گے، سمندر میں کوڑا کرکٹ اور کچرا ہوگا، کوئی وقعت نہیں، کوئی وزن نہیں، ہلکا ہے، ایک لہر سے سب بہہ جائے گا. یہ حال ہمارا ہوگا. تو یہی حال آج کا ہے. اس لیے آج ساری قومیں مسلمانوں پر ٹوٹ رہی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکالیں اور آخرت کی محبت پیدا کریں، اللہ کے حکموں کی ادا کرنے کی فکر پیدا کریں. اللہ کے حکم ایک بھی نہ چھوٹے، ایک بھی نہ ٹوٹے. اللہ کے احکامات میں نماز بڑا حکم ہے، نماز کی طرف ہی نظر کر لیں، دوسرے احکامات کی طرف چھوڑ. کیا ہم آج تک پکے نمازی بن سکے؟ کیا آج تک ہم سال میں ایک نماز بھی قضا نہیں کیے، بغیر ادا کیے؟ حساب لگائیں. کیوں؟ نیند، خواہش، سونے کی خواہش ہمارے اوپر غالب ہے، ہماری فکر پر غالب ہے.
اس لیے فجر میں 1 صف اور 2 صف نظر آتی ہے ہر مسجد. جمعہ میں آج بھرا ہوا مجمع، لیکن بعض ایسے بھی ہیں جمعہ بھی ادا نہیں کرتے. ایمان کتنا کمزور ہو گیا اس دنیا کے پیچھے. خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہ اللہ کا حکم دیکھا جاتا ہے، نہ حلال کو دیکھا جاتا، نہ حرام کو دیکھا جاتا. حرام تو اتنا بڑھ گیا، ہر کوئی لون پر زندگی گزار رہا ہے، ہر کوئی بیاج بن رہا ہے، ہر کوئی سود کھا رہا ہے، ہر کوئی EMI پہ انٹرسٹ بھر رہا ہے. ایسے میں ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ایسے میں اللہ کی رحمت نظر کرے گی. چاہے جتنے بھی دھرنے کر لو، جتنے بھی احتجاج کر لو، اللہ کی مدد کے بغیر پوری دنیا کو ہم مدد کے لیے بلا لیں، ہماری مدد نہیں ہو سکتی. سوچ بدلنا ہے، فکر بدلنا ہے، اپنی فکر کو ایسا بنانا ہے کہ اللہ کی مدد میرے ساتھ شامل ہو، میں اللہ کے ساتھ کنیکشن بنانے والا ہوں، میرا تعلق اللہ سے ہو. جب تک یہ فکر ہماری نہیں ہوگی ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں. چاہے وقف کا مسئلہ ہو، چاہے گھر کا مسئلہ ہو، چاہے عوام کا مسئلہ ہو، خود کا مسئلہ ہو، کوئی نہیں مسئلہ. مسائل کا حل اللہ کے احکامات میں ہے، مسائل کا حل اللہ کو خوش کرنے میں ہے، مسائل کا حل دین کو اپنانے میں ہے. بے دینی سے مسائل حل نہیں ہوں گے، بے دینی سے مسائل حل نہیں ہوتے. پہلے دیندار بننا ہوگا، پھر مسائل کی طرف نظر کرنا ہوگا. نبی کی تعلیم یہی ہے، صحابہ کا طرز زندگی یہی ہے، صحابہ کی طرز زندگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری سوچ کو، ہماری فکر کو صحیح فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے ختم کرے، آخرت کی محبت، اس کو راضی کرنے کا فکر ہمارے اوپر سوار کرے، اس کے احکامات کا ادا کرنے کا شوق ہمارے اندر پیدا کرے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جینے والا بنائے اور اس کی رضا پر ہم سب کا خاتمہ فرما دیں. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جلد سے جلد سنتوں سے فارغ.